پروگرام 12واں کھلاڑی کے ویری اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض ولانا آپ کی خدمت میں ناظر ہے۔ ویری اسپیشل میں نے اس لیے کہا کہ آج کا پروگرام ویسے تو 12واں کھلاڑی میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حال اور حالات پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور عمومی طور پر میرے پروگرام میں پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، لیکن آج پالیٹکس کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں۔ آج ہم پاکستان بھر میں میڈیا، سپورٹس، میڈیا آرٹس، پرفارمنگ آرٹس اور دوسری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کے فیوچر کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور آج میرے پروگرام میں کینیڈا کی نامور کینیڈین امیگریشن لائر بیرسٹر ناصرہ رضوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پی اے ایف سکول پشاور سے انہوں نے میٹرک کیا، ایف اے انہوں نے لاہور سے کیا، بی اے کے لیے یہ راولپنڈی آ گئیں۔ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ کیوں پورے پاکستان میں گھومتی پھرتی رہیں، اور پھر انہوں نے ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا۔ وہاں سے لا کرنے کے بعد یہ امریکہ آ گئیں۔ ایل ایل ایم انہوں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے امریکہ سے کیا۔ پھر 2005 میں کینیڈا آ گئیں اور کینیڈا سے انہوں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے دوبارہ لاء کی تعلیم حاصل کی۔ پھر یہ کینیڈا سے انہوں نے جب باقاعدہ ایز اے لائر پریکٹس شروع کی، اس دوران انہیں آرٹیکلنگ کا موقع ملا۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کینیڈا کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یہ امریکہ میں تھیں تو انہوں نے امریکہ میں ورلڈ بینک کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا، اور 2013 سے یہ کینیڈا میں باقاعدہ ایز این امیگریشن لائر کام کر رہی ہیں۔ آج انہیں میں نے دعوت اس لیے دی کہ کچھ دن پہلے مجھے معلوم پڑا کہ کینیڈین گورنمنٹ اس حوالے سے انتہائی ایکٹیو ہوئی ہے کہ شاید وہ مستقبل میں ٹورانٹو کو یا کینیڈا کو ہی شاید انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے ہب بنانا چاہتے ہیں۔ بہت سا کام اس وقت بھی امریکہ کی جو ہالی ووڈ کے کام ہے وہ بہت زیادہ ٹورانٹو میں ہو رہا ہے، چاہے وہ اینیمیشن کی بات ہو، چاہے وہ ویسے پوسٹ پروڈکشن کی بات ہو یا پری پروڈکشن کی بات ہو۔ تو ٹورانٹو از بیکمنگ اے کائنڈ آف ہب فار آل دوز ایکٹیویٹیز۔ تو کینیڈین امیگریشن اتھارٹیز نے ایک اسپیشل امیگریشن سٹریم شروع کی ہے۔ وہ امیگریشن سٹریم کیا ہے، اور اس میں پاکستان بھر میں اس وقت 87 ٹیلی ویژن چینلز آن ایئر ہیں اور بہت سارے شاید آف ایئر ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن چینلز کے علاوہ ایک بہت بڑی وائڈ رینج اس کینیڈین اسپیشل امیگریشن سٹریم میں آتی ہے۔ آپ کو میں ان سے کوسچن پوچھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سٹریم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ فار ایگزامپل جرنلسٹ، اینکر پرسنز، براڈ کاسٹرز، اناؤنسرز، ایڈیٹرز، آتھرز، رائٹرز، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کینیڈین اسپیشل امیگریشن سٹریم میں شامل ہیں۔ مزید آگے دیکھیں تو اس لسٹ میں پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز، کوریوگرافر اینڈ ریلیٹڈ آکوپینٹس، ایکٹرز، کامیڈینز، کنڈکٹرز، کمپوزرز، ارینجرز، میوزیشنز اینڈ سنگرز۔ یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو کنفیوژن نہ رہے کہ میڈیا انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، میڈیا آرٹس کی بات کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، شوبز کی بات کرتے ہیں، پرفارمنگ آرٹس کی بات کرتے ہیں، سپورٹس کی بات کرتے ہیں۔ اور سپورٹس مین پاکستان میں اسپیشلی ابھی اب نیشنل T20 کپ ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے وہاں 200، 250، 300 پلیئر پرفارم کریں گے، کھیلیں گے۔ یہ تو وہ ہیں جنہیں موقع مل جاتا ہے نیشنل T20 تک پہنچنے کا۔ بہت سارے ہمارے ایسے شائننگ سٹارز ہیں جو بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن انہیں شاید کہیں موقع بھی نہیں ملتا، تو وہ بھی اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہوں گے، انہیں بھی اس کیٹیگری میں وہ بھی شامل ہیں، چاہے وہ ہاکی کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، یا ان کے ٹرینر ہیں، یا ان سے ریلیٹڈ سپورٹس فٹنس کے حوالے سے۔ آگے میں پڑھتا ہوں، اس میں ایک اور بڑی سٹریم ڈانسرز کی ہے۔ ہمارے ہاں سہیل وڑائی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ عین غین شین کاف پتہ نہیں کتنی ڈانسرز کے وہ انٹرویو کر چکے ہیں۔ بظاہر تو وہ جو پہنچ جاتی ہیں سہیل وڑائی صاحب تک یا جن کا آن ایئر چلے جاتے ہیں پروگرام، ان کا لگتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، لیکن بہت ساری ایسی ڈانسرز ہیں جو شاید ابھی بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، سٹرگل کر رہی ہیں۔ تو ڈانسرز بھی اس میں شامل ہیں۔ فوٹوگرافرز، ایک بہت بڑا ہمارے دوست احباب ہمارے ایسے ہیں جو فوٹوگرافرز ہیں، چاہے وہ میڈیا کے لیے فوٹوگرافی کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک سٹریم ہے فوٹوگرافرز کی۔ پھر ٹرانسلیٹرز، ٹرمینالوجسٹس، انٹرپریٹرز، اناؤنسرز، براڈ کاسٹرز، فلم اینڈ ویڈیو کیمرہ آپریٹرز۔ یہ ویڈیو کیمرہ آپریٹرز یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، وہ بھی اس سٹریم میں شامل ہیں۔ گرافک آرٹس ٹیکنیشینز، براڈ کاسٹ ٹیکنیشینز، آڈیو اینڈ ویڈیو ریکارڈنگ ٹیکنیشین، ٹیکنیکل اینڈ کوآرڈینیٹنگ
occupations in motion pictures, broadcasting and performing arts, support workers in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts, performers such as circus performers, magicians, models, puppeteers, painters, sculptors and other visual artists. visual artist بھی سارے اس میں شامل ہیں. پھر لائبریرینز کی بھی ضرورت ہے. یہ لائبریرینز وہ ہوتے ہیں جو میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس پہ آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے. کنزرویٹرز اینڈ کیوریٹرز, آرکیوسٹ جو ارکائیوز کا خیال رکھتے ہیں, لائبریری اینڈ پبلک ارکائیو ٹیکنیشین, ٹیکنیکل آکوپیشنز ریلیٹڈ ٹو میوزیم. اب یہ دیکھیں یہ بہت لمبی لسٹ ہے, لیکن میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے آڈینس وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جنرلی کہہ رہے ہیں کہ کینیڈین اسپیشل امیگریشن اسٹریم آئی ہے, لیکن اس میں شاید ہمارا نام نہیں ہے. تو میں اس لیے سارے ایک ایک جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں. گرافک ڈیزائنرز اینڈ السٹریٹرز, یہ جتنے لوگ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ گرافک ڈیزائنرز ہوتے ہیں, اینیمیٹرز ہوتے ہیں, السٹریٹرز ہوتے ہیں, انٹیریئر ڈیزائنرز اینڈ انٹیریئر ڈیکوریٹرز جو سیٹ جو ہے بناتے ہیں. اس کے علاوہ تھیٹر, فیشن, ایگزیبٹ اینڈ ادر کریٹو ڈیزائنرز, آرٹیزن اینڈ کرافٹس پرسنز who use manual and artist skills to design and make ornamental objects, pottery, stained glass, jewelry, rugs, blankets, other handicrafts and artistic floral arrangements. یہ لوگ فنکار ہمارے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہینڈی کرافٹس کا جو کام کرتے ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. پھر پیٹرن میکر, ٹیکسٹائل, لیدر اینڈ فر پروڈکٹس. پاکستان میں ٹیکسٹائل کا بہت کام ہوتا ہے, لیدر کا بہت کام ہوتا ہے, تو وہاں جو پیٹرن میکر ہوتے ہیں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. پھر ایتھلیٹ جو ہیں چاہے وہ کسی بھی اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے کوچ ہیں. پھر اسپورٹس آفیشیلز اینڈ ریفریز, پروگرام لیڈرز اینڈ انسٹرکٹرز ان ریکریشن, اسپورٹس اینڈ فٹنس. یہ ایک لمبی لسٹ ہے. یہ لسٹ میں نے ساری اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں یا آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا کوئی جاننے والا ان شعبوں میں سے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہے تو وہ اسپیشل امیگریشن اسٹریم جو کینیڈین گورنمنٹ نے شروع کی ہے اس کیٹیگری میں وہ فال کرتے ہیں, وہ کینیڈین امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ اسپیشل امیگریشن اسٹریم کیوں ایکسپریس انٹری یا روٹین کی جو دیگر اسٹریمز ہیں, فیڈرل اسکلڈ ورکرز یا پروونشل نامینیز, ان سے بہتر کس طرح ہے, ان سے زیادہ جلدی آپ کی امیگریشن کیسے ہو سکتی ہے, یہ ساری ڈیٹیل پوچھنے کے لیے بیرسٹر ناصرہ رضوی آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ ناصرہ رضوی صاحبہ, آپ تشریف لائیں. میں نے ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہم جنرلی بات کر دیں نا کہ میڈیا سے ریلیٹڈ یا میڈیا آرٹ سے ریلیٹڈ یا پرفارمنگ آرٹ سے ریلیٹڈ, ویژول آرٹ, تو لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئے گی. لیکن میں نے ساری جتنی 32 لکھی ہوئی ہیں شاید اس لسٹ میں, اور کیا یہی 32 ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فیاض رانا صاحب آپ نے پروگرام میں مدعو کرنے کا. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سارے نیشنل آکوپیشن کوڈز جو اس امیگریشن کی اسٹریم کے حوالے سے آپ نے ان کو ایکسپلین کیا. سو ایک چیز میں اس کے اندر مولانا صاحب ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اسٹریم ہے دیٹ از فیڈرل سیلف امپلائڈ امیگریشن کیٹیگری, اور یہ کچھ وقت سے آلریڈی ہے, لیکن اس کے اندر فوکس شاید اتنا لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں تھی, کیونکہ پہلے اس کا جو پروسیسنگ ٹائم تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا. It has been there for a couple of years, اور اس میں جو پروسیسنگ ٹائم جس کو کہ ہم کہتے ہیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی اپروو ہوتا ہے اپلیکیشن, اور پھر آپ کو فردر ڈاکومنٹس, پھر آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی کی لینڈنگ ہوتی ہے, وہ سارا پروسیسنگ ٹائم تقریباً 5 سال 6 سال اپ ٹو 7 ایئرس کی تھا. تو اس وقت تک تو ایک آرٹسٹ بیچارہ جو ہے اس کا تو اپنا آرٹ ہی پتہ نہیں کہاں. I would agree with that. تو اب جب سے ہماری لبرلس کی فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے جس طرح امیگریشن کے اور بہت سارے پروگرامز کو ری ویمپ کیا ہے اور ری وزٹ کیا ہے, اور کئی پروگرامز کی سٹریمز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا انہوں نے ایڈیشنل سٹیپس لیے ہیں. تو اسی طرح اب اس پروگرام اس سٹریم کا بھی بیک لاگ جو ہے وہ تھوڑا نہیں سگنیفیکنٹلی کم ہو گیا ہے. تو جہاں پہلے کچھ عرصے سالوں پہلے تک 5 سال 7 سال لگ جاتے تھے, اب یہ پروسیسنگ ٹائم کم ہو کے آن ایوریج تقریباً 23 مہینے آ گیا ہے. 23 months within 2 years جو ہے وہ بندے ایگزیکٹلی. اب یہ 23 از جسٹ این ایوریج, یعنی کہ ایوریج وہ ٹائم نکالتے ہیں, تو کسی میں کچھ تھوڑا کم لگ جاتا ہے, کسی میں تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے. تو ایک تو آپ کو 23 months زیادہ لگ رہا ہوگا, لیکن یو ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, کہیں سے آپ شروع کریں گے تو 23 months بھی پورے ہو جائیں گے. مولانا صاحب باقی جو اسٹریمز ہیں ان میں بھی اگر آپ ایک اسپاؤسل اپلیکیشن بھی آج فائل کرتے ہیں جس کا کہ اسپانسرڈ اسپاؤس,
کینیڈا سے باہر ہے یا یہاں پہ ہے یا کینیڈا سے باہر ہے تو تقریباً سال بھر 12 مہینے 14 مہینے اس میں بھی لگ جاتے ہیں رائٹ. اور جو فیڈرل اسکل ورکرز وغیرہ اور جو ایکسپریس انٹری کے اندر کرتے ہیں اس میں بھی ڈرا میں نام تو آ جاتا ہے اف پرووائڈیڈ یو میٹ منیمم جی وہ آپ کو انویٹیشن ٹو اپلائی آ جاتی ہے, لیکن اس کی بھی پروسیسنگ میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. اٹس ناٹ لائک اوور نائٹ اور ود ان ویکس. تو اس حساب سے یہ اسٹریم جو ہے کافی ریزنیبل پروسیسنگ ٹائم اب اس کا ہو گیا ہے. تو ایک چیز تو اس میں دوسری میں آپ کی بات میں سیلف امپلائڈ والی آپ نے جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ یہ جو ساری اسٹریم ہے بیسکلی یہ فوکس کرتی ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کے اوپر اینڈ اسپورٹس اینڈ ایتھلیٹکس. تو اب کلچرل ایکٹیویٹی جس کو کہ کینیڈین گورنمنٹ کہتی ہے, یعنی کہ ایپلیکنٹ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہونا چاہیے, اس کا ریکوائرڈ ورک ایکسپیرئنس ہونا چاہیے ان کلچرل ایکٹیویٹیز. سیکنڈلی اس کا ایکسپیرئنس ایک تو ہے, اور دوسری اس کی انٹینشن ہو اینڈ ایبلٹی ہو to contribute in Canadian economy and the cultural activities in Canada. جو کینیڈا کے کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہوں اور انٹینشن ہے اس کی. اچھا اس میں دیکھیں نا فار ایگزامپل اب اتنی زیادہ کیٹیگریز ہیں. بالکل, اب یہ دیکھیں نا کہ جو کلچر ہے, کلچر تو یہ سارا پرفارمنگ آرٹس جتنے بھی آپ نے سارے نام لیے, یہ ساری یہ ایک کلچر کو پروموٹ, ایک کلچر سے ریلیٹڈ ہے. ہر آکوپیشن کا ایک نیشنل آکوپیشن کوڈ ہوتا ہے, وہ میں یہاں پہ وہ ٹیکنیکل چیز ہے رائٹ. تو ایک جنرل جنیرک سے جو آپ نے ویو دیا ہے اور جو آکوپیشنز کے نام بتائے ہیں وہ سارے ون وے اور دی ادر وہ کلچرل ایکٹیویٹیز اسپورٹس ایتھلیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو اب یہ وہ فیڈرل پروگرام ہے جو کہ بیسک اس کا جو فوکس آپ کہہ لیں وہ کلچرل ایکٹیویٹیز اسپورٹس اینڈ ایتھلیٹکس کے اوپر ہے. اچھا, جس طرح ایکسپریس انٹری میں اور دیگر اس میں ہوتا ہے کہ نمبرز ہوتے ہیں گورنمنٹ نے طے کیے ہوئے کتنے لوگ ہم نے لے کے آنے ہیں, اس میں کوئی نمبرز تو نہیں ہے؟ نہیں, اس میں کوئی نمبر نہیں ہے. اور اگر کوئی نمبر ہوئے بھی تو جو پہلے اپلائی کر دے گا وہی سکسیسفل ہوگا؟ اس میں آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں کہ جیسے ایکسپریس انٹری میں جیسے کہ ناظرین بہت کینیڈا کی پاپولر اسٹریم ہے جی ایکسپریس انٹری, اور اس کے اندر 3 پروگرامز جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اس پروگرام اس مین ایکسپریس انٹری کے. ایک تو فیڈرل اسکل ورکر, فیڈرل اسکل ٹریڈ اینڈ کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس. اب اس میں ایک جیسے کہ سارے ہی ہمارے ناظرین کو پتہ ہے, جیسا میں نے کہا کہ بہت پاپولر ہے, وہ ایک پول ہے. اس کے اندر سارے جو بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کوالیفائی کریں گے وہ ایلیجیبلٹی آن دی بیسس آف ایگزیکٹلی آن سرٹن فیکٹرز پوائنٹ گریڈ جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں, ان کا نام پول کے اندر آ جاتا ہے. اب کینیڈین گورنمنٹ اس میں سے ڈرا کرتی ہے رائٹ, ایک سرٹن 3 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد جس طرح بھی ان تینوں میں سے ایک جو اس میں سے آنے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک انویٹیشن ٹو اپلائی بھیجتی ہے کہ یہ منیمم فار ایگزامپل آؤٹ آف 1200 جو پوائنٹس ہیں وہ 457 یا 467 آئے, تو ہم ان کو انویٹیشن جن کے وہاں تک آئے ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں ساروں کو. اب وہاں اس پول کے اندر ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے رائٹ, آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے, میں نے بھی ڈالا ہوا ہے رائٹ, وہ تیسرے نے بھی ڈالا ہوا ہے, وہ 1000 لاکھ وہاں پہ پروفائلز پڑے ہوئے ہیں پول میں, وہاں سے وہ نکلتے ہیں. تو everyone is competitors to each other right, against each other, they're competing یہاں, اور وہ سارا آن لائن ہوتا ہے رائٹ. اب یہ والی جو اسٹریم ہے اٹ از پیپر بیسڈ. اچھا, آپ اپلیکیشن فارمز بھرتے ہیں, بھیجتے ہیں, سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگاتے ہیں, گورنمنٹ کی پروسیسنگ فی پے کرتے ہیں اینڈ یو سینڈ آف دی اپلیکیشن. اب وہ اپلیکیشن جو بھی اپلیکیشن جاتی ہے وہ ریویو ہوتی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ آپ نے بھیج دی, کمپیوٹر نہیں کر رہا, وہ جو بھی اپلیکیشن جا رہی ہے وہ ریویو ہوگی. ہاں اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈاکومنٹیشن کم ہے, مسنگ ہے یا فردر کوئی انفارمیشن چاہیے دے ول آسک فار دیٹ, لیکن وہ پروسیس وہ ریویو ہوتی ہے ہر اپلیکیشن پرووائڈیڈ اٹ از کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ کی بات کے اب یعنی کہ وہ کمپٹیشن نہیں ہو رہا کہ ہم نے 2 فائلیں بھیج دی, وہ اس کے اگینسٹ اس کو کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. ہر فائل ہر اپلیکینٹ انڈیویجولی اسیس ہو رہا ہے. پوائنٹس اس میں ہیں, منیمم آپ نے کتنے میٹ کرنے ہیں ٹو بی ایلیجیبل ٹو اپلائی, اینڈ وین وی اپلائی یا آپ خود کر رہے ہیں یا آپ ہماری سروسز کو ریٹین کریں, وی میک شیور کہ آپ اپلائی اس وقت کریں جب آپ کے وہ منیمم پوائنٹس جو ہے ریکوائرمنٹ ان کی جو 6 فیکٹرز ہیں جو کہ ہم بعد میں ابھی ڈسکس کریں گے اس میں آپ کے مل رہے ہیں. اچھا, پوائنٹس کی بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ نے کہا یہ سیلف امپلائڈ کے لیے ہے. سیلف امپلائڈ کی اب لوگوں کو پاکستان میں شاید سب لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو, کیونکہ وہاں ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی سے پڑھا, اس کے بعد کہیں کسی ٹیلی ویژن چینل میں جاب مل گئی, وہاں جا کے جاب شروع کر دی,
کسی بینک میں یا کسی واپڈا میں یا سوئی ناردرن گیس میں اسپورٹس بیس پہ ایز اے ایتھلیٹ آپ کو جاب مل گئی, آپ نے جاب شروع کر دی. کچھ ایسے ہیں بیچاروں کے پاس جاب نہیں ہے بٹ اسٹل دے آر پلینگ, دے آر پرفارمنگ. کچھ ایسے ہیں جو گھر سے بیٹھ کے گرافک ڈیزائنر ہیں, کام کر رہے ہیں کسی چھوٹے سے اپنے ریجنل علاقے کسی چھوٹے سے نیوز پیپر میں یا کسی اس میں کام کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں, لاہور بھرا ہوا ہے, کراچی بھرا ہوا ہے, اسٹیج پہ پرفارمر ہیں. اب ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کون سا وہ سیلف امپلائڈ ہے, کون سا جو ہے وہ آفیشلی امپلائڈ ہے؟ اور اگر ایک آفیشلی امپلائڈ ہے بھی, فار ایگزامپل میں کام کر رہا ہوں ایک چینل کے لیے, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا کسی چینل کا, میں اس چینل کے لیے کام کر رہا ہوں, لیکن سائیڈ پہ مجھے کوئی کال کرتا ہے کہ فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے, میں جا کے کر رہتا ہوں اور اس کے میں پیسے بھی لیتا ہوں, تو میں سیلف امپلائڈ بھی تو ہوا. جی بالکل, آپ سیلف امپلائڈ بھی ہوئے, یعنی کہ یو آر ورکنگ فار یور سیلف, رائٹ. آپ اس کو کمپنسیشن آپ کو ہو رہی ہے, آپ کام کر رہے ہیں, سیلف امپلائڈ ہے. اگر ساتھ میں آپ کہیں پہ امپلائڈ بھی ہیں تو دیٹس اوکے, تو آئی ایم سیلف امپلائڈ. لیکن آپ سیلف امپلائڈ ہونا, کیونکہ کیٹیگری دیکھیے فوکس جو ہے وہ سیلف امپلائڈ ہے. اگر آپ صرف امپلائڈ ہیں تو پھر آپ نہیں اپلائی کر سکیں گے, آپ کو سیلف امپلائڈ ہونا ضروری ہے. سیکنڈلی, اگر آپ نے اسپورٹس اور ایتھلیٹکس کے اندر, یا ایک تو یہ کہ آپ سیلف امپلائڈ ہیں, یا اگر آپ کہیں امپلائڈ بھی ہیں لیکن آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کا ایکسپیرینس جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے گین کیا. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ ہماری پاکستان ہاکی ٹیم ہے, نیشنل ہاکی ٹیم ہے, رائٹ, جتنے کرکٹ کی ہے ہماری, اور بہت ساری ہیں. ہمارے ڈانسرز, پرفارمنگ آرٹسٹ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں. ہمارے سنگرز باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں. اور وہ تو اسپیشلی پلیئرز جو ہیں وہ انڈر 15, انڈر 19, جی, انڈر مطلب 20, انڈر 21 ڈفرینٹ ٹیمز میں وہ بالکل وہ لارڈس میں جا کے پلے کر رہے ہیں, وہ زمبابوے میں پلے کر رہے ہیں, وہ انڈیا میں جا کے پلے کر رہے ہیں, چائنا میں کر رہے ہیں, اور یہ جو اولمپکس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بے شک وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سارا کچھ ان کا کر رہی ہوتی ہے, لیکن دے آر پارٹیسپیٹنگ آن انٹرنیشنل لیول ایز اسپورٹس پرسن, ایز ایتھلیٹکس اور ایز پرفارمنگ آرٹ. تو وہ بھی کوالیفائی کر جائیں گے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ان کی پارٹیسپیشن ہے کلچرل ایکٹیویٹیز کے اندر, اسپورٹس اینڈ کلچر میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں انہیں ایکسپیرینس کتنا چاہیے, منیمم ایکسپیرینس کتنا ہونا چاہیے ایک بندے 2 years. 2 years. یس, جو بندہ ان کیٹیگریز میں 2 سال سے کام کر رہا ہے پچھلے 5 سالوں میں, اور یقین مانے پاکستان میں کوئی بندہ فارغ نہیں بیٹھتا. آپ جاب تو آپ کسی جگہ کہیں کسی سے کرتے ہیں یا کنٹریکٹ بیس بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹیکنیکل اگر آپ ہیں تو آپ کو کوئی گھر بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا, آپ کو کام ملتا رہتا ہے, اس لیے آپ سیلف امپلائڈ بھی ہوتے ہیں. سو 2 years کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے within the last 5 years when you submit your application. ایجوکیشن کی کوئی ہے؟ اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب کے کچھ سرٹن فیکٹرز ہیں جن کے اوپر پوائنٹس بنتے ہیں, جیسے بار بار ابھی آپ نے پوچھا کہ ایکسپیرینس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے, تو منیمم ایلیجیبلٹی کے لیے 2 years کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ نے دوسری چیز ابھی پوچھی ایجوکیشن کی. اچھا, اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں کنڈیشنز ایز سچ کچھ نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے کنڈیشنز, کیونکہ یہ پروگرام, یہ جو اسٹریم ہے اس لیے اتنی پرومزنگ اور اٹریکٹیو ہے کہ اس میں کنڈیشنز نہیں ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ ایکسپریس انٹری کا پروگرام ہے, رائٹ, وہ جو فیڈرل ہے, اس کے اندر آپ نے 7 IELTS لیا ہوا ہونا چاہیے, رائٹ, آپ کی ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے. اگر آپ کے وہ بینڈ اتنا نہیں ہے تو آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے, آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے, رائٹ, ایسا ہی ہے نا. اب اس میں یہ نہیں, اس میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ نے, ہاں ایجوکیشن کا ہے کہ اگر آپ نے ایجوکیشن کے پوائنٹس کلیم کرنے ہیں تو پھر آپ کو اپنی وہ ایجوکیشن کریڈینشیل اسیسمنٹ کرانی پڑتی ہے, آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں, تو آپ کا وہ سکور جو ہے, پوائنٹ سکور وہ ریز ہوتا جاتا ہے, رائٹ. اس کے اندر ٹوٹل جو 6 فیکٹرز ہیں اس میں سے ٹوٹل ان کے 100 پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آپ کو منیمم ایلیجیبلٹی کے لیے 35 پوائنٹس چاہیے, جو کہ اگر کسی کا ابھی جیسے آپ نے پوچھا کہ ایکسپیرینس منیمم کتنا ہونا چاہیے, تو منیمم 2 سال ہونا چاہیے, لیکن جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کے پوائنٹس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کا 5 years کا ایکسپیرینس ہے, کنٹینیوس 5 years کا, ود ان دا لاسٹ 5 years, اس کو میکسیمم پوائنٹس مل رہے ہیں 35. تو باقی اس کے جو مرضی ہے پوائنٹ ہو, آئلٹس اس کا 4 ہو, ایجوکیشن اس کی صرف پوسٹ سیکنڈری 12ویں ہو, اس کی ایج 51 بھی ہو,
اس کی اور کیا چیز ہوتی ہے جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے, آئلس اس کا نہیں بھی تو بھی وہ 35 ایجوکیشن پوائنٹس, ایکسپیرینس آئلٹس یہی مین چیزیں ہیں. اڈیپٹیبلٹی بھی ہے ایک فیکٹر, ایج بھی ہے, تو وہ ساری بھی نہ بھی ہو اس کی, تو اس کو تو صرف کوالیفائی تو وہ ایلیجیبل تو وہ صرف اپنے 5 سال کے ایکسپیرینس کی بیس پہ ہی ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ دوسری چیز جو اس میں ہم ابھی پوائنٹس کا ذکر کر رہے تھے تو ایج ہے. اپ ٹو اب ایکسپریس انٹری جو ہے آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی جیسے پتا ہے وہ ینگسٹرز کے لیے بڑی زیادہ پوائنٹ, کیونکہ اگر آپ ایک سرٹن ایج کے بعد اس میں پوائنٹس ہی آپ کو نہیں ملتے, زیرو, تو آپ ایک دم سے آپ کا سکور جو نیچے گر جاتا ہے, رائٹ. اب اس میں ایسا ہے امیزنگ کہ آپ کو 21 سے آپ کو 49 ایئرس کی ایج تک, 21 سے 49 ایئرس کی ایج تک میکسیمم پوائنٹس مل رہے ہیں, رائٹ, جو کہ 10 ہے. اب ایج کے فیکٹر کے پوائنٹس ہی 10 ہے, تو اگر آپ 21 سے 49 تک کی رینج میں بریکٹ میں فال کر رہے ہیں آپ کو پورے 10 پوائنٹ مل گئے. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں دوسرے ملکوں میں جب فیملی سٹارٹ ہو جاتی ہے, بچے ذرا ہو جاتے ہیں تھوڑے بڑے, تو ان کی ایج بھی لوگوں کی نکل جاتی ہے, پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یہ اب تو they are looking forward for a better life for their kids, for their family, for themselves as well. تو اس وقت تک ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے, تو دوسرے پروگرام سے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی. اب وہ ایکسپریس انٹری میں کرے گا, کبھی بھی اس کا نام نہیں آنا, میں ڈسکریج نہیں کر رہی ہوں, بٹ دس از اے فیکٹ, رائٹ. یا وہ پروونشل نامینی پروگرام کے بزنس انٹرپرینورز کے پروگرام میں کرے گا. اب اس کے پاس اتنی ویلتھ نیٹ ورتھ ہی نہیں ہے اس کی, وہ کر نہیں سکتا, کیونکہ وہ ہم کبھی دوبارہ پروگرامز کریں گے. تو یہاں پہ یہ اس طرح کی ریکوائرمنٹ تھوڑی فلیکسیبل ہے. اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی نہیں ہے, اب دیکھیں نا کہ ایک فوک سنگر ہے, سائیں بابا ہے ہمارا, وہ مشہور ہے دنیا جہان میں, انہوں نے پرفارمنس کری ہوئی ہے, اسٹیج پہ جا کے انہوں نے گانے گائے ہیں, فین ہیں ان کے یہاں بھی, کینیڈا میں بھی, انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں بھی, کسی بھی ملک میں وہ چلے جائیں. یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے, اس کو ملینز ہٹس مل رہے ہیں, وہ اتنے ہٹ پرفارمنگ ہے, وہ فوک سنگر ہے. اب لیکن ایجوکیشن نہیں ہونی ان کی, بالکل صحیح, بالکل نہیں ہونی ایجوکیشن. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کلچر کو پروموٹ نہیں کرے, وہ کر رہے ہیں, آپ یقین جانیے وہ کر رہے ہیں. اگر ایسا شخص یہاں پہ کینیڈا میں ہو تو آپ یہ بتائیں کتنے ہمارے لینگویج کی کتنی پاپولیشن ہوگی اس وقت, جی ڈی اے میں ہی کتنی ہوگی, انٹیریو کے اندر ہی کتنی ہوگی. تو وڈ یو ناٹ گو اینڈ لسن؟ نہیں, آپ دیکھیں نا جو ڈانسرز جب ہیں, آتے ہیں یہاں پہ, ڈانسرز ہیں, جی پپیٹیئرز ہیں, یا سرکس میں جو کام کر رہے ہیں, میجیشین ہیں, بالکل بہت اچھا سرکس میں 5-5 10-10 سال سے کام کر رہے ہیں, پرفارمنس ان کی ایکسیلنٹ ہے. لیکن ان بیچاروں کے انگلش کا مسئلہ ہوگا. تو یہاں پہ اب یہ کہ اگر آپ نے انگلش کے پوائنٹس کو کلیم کرنا ہے تب آپ آئلٹس دیں گے, یا انگلش لینگویج کا وہ جو سیلپیپ ہے یا جی وہ دیں گے. اگر نہیں آپ پوائنٹس, اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا آئلٹس کا, تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں, آپ ایلیجیبل ہیں لیکن آپ کو بس پوائنٹس نہیں ملیں گے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ایج کی وجہ سے آپ کو مل رہے ہیں, آپ کی ایکسپیرینس کی وجہ سے مل رہے ہیں, آپ کی اڈیپٹیبلٹی کی وجہ سے مل رہے ہیں, تو باقی فیکٹرز اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اس چیز کو. ایک بندہ ہے وہ خود تو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, لیکن اس کی مسز ہے یا مسز کیٹیگری میں فال کرتی ہے, اور ہسبینڈ جو ہے اس نے ساتھ بی اے کیا ہوا ہے, ایم اے کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, کچھ اور کر رہا ہے وہ, تو اس کے پوائنٹس ملیں گے اسے اسپاؤس کے؟ جی بالکل ملیں گے. اگر اسپاؤس کے جو اڈیپٹیبلٹی کا فیکٹر ہے, ان 6 فیکٹرز میں سے اڈیپٹیبلٹی کے فیکٹر کے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں میکسیمم. اب وہ اڈیپٹیبلٹی کیا ہے, وہ فار ایگزامپل اگر آپ یا آپ کے اسپاؤس کی ایجوکیشن, آپ کے اسپاؤس کی ایجوکیشن فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا اگر ماسٹرز ہے, بیچلرز ہے, پوسٹ سیکنڈری ہے, تو انہوں نے وہ ہر 3 پوائنٹ, 2 پوائنٹ, 4 پوائنٹ, 5 پوائنٹ کے میکسیمم اپ ٹو 5 پوائنٹس. اسی طرح اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو, بلڈ ریلیٹیو آپ کا کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنٹ یا سٹیزن ہے, تو اس میں بھی آپ یا آپ کے اسپاؤس کا, تو اس میں بھی آپ کو 6 پوائنٹس, 5 پوائنٹس, 6 پوائنٹس ایسے مل رہے ہیں. لیکن ان کمبینیشن آف آل دوز, تو آپ کو اگر فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک ریلیٹیو, سگا بھائی یا سگی بہن کہ کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, کینیڈین ہے, سٹیزن ہے, اور یہاں رہتے ہیں, تو اس کے آپ کو میکسیمم 5 پوائنٹ ملیں گے انڈر دی اڈیپٹیبلٹی فیکٹر. لیکن ساتھ میں اگر آپ کے اسپاؤس کی ماسٹرز کی ڈگری ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی 3 پوائنٹس مل رہے ہیں, لیکن 3 نہیں ملیں گے, وہاں پہ پھر 1 ملے گا, کیونکہ میکسیمم آپ 6 پوائنٹس کلیم کر سکتے ہیں اس میں. تو وہ آپ کی بات کہ اگر اسپاؤس کی ایجوکیشن ہے تو یس اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. ناصرہ رضوی صاحبہ, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح یہ اسپیشل امیگریشن اسٹریم ایکسپلین کر دی ہے ہمارے سننے والوں کے لیے. اور ناظرین, ہم نے پوری لسٹ آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی اس لیے دی تھی
تاکہ آپ ہمارا پروگرام ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیں کہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں اور کون سی کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ زیادہ پاپولر اس لیے ہو گئی ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اب انکریج کر رہی ہے. ان کے اپنے پلان ہیں, مے بی آئندہ 5 سال 10 سال 20 سال میں دے آر گوئنگ ٹو سی فرام اے ڈفرینٹ اینگل, وہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, شاید یہاں کلچر, اسپورٹس اور میڈیا آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس اور ویژول آرٹس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو زیادہ یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ایک بات مولانا صاحب یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ کینیڈین نیشن, ہم سارے کینیڈینس جو ڈیورسٹی ہے that is the very most important factor of our social fabric. ہم کینیڈینس ہیں ڈفرینٹ کلچرس کے ساتھ, تو جو کینیڈین کلچر کو کی انریچمنٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کلچرل ایکٹیویٹیز کے تھرو اینڈ دے انٹینڈ ٹو بی سیلف امپلائڈ ان کینیڈا, تو یہ ان کو اس وجہ سے بھی ان کی یہ کلچر, تاکہ ہم دیکھیں نا ہمارا ایک کلچر ہے. تو کینیڈین ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان سب کے, یہ صرف ایک پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, یہ اوور دی ورلڈ پوری دنیا سے لوگ اپلائی کریں گے, جو پہلے اپلائی کر لیں گے آ جائیں گے. بالکل. اچھا اب ایک کوشچن ہے جی, بہت اٹریکٹیو لگتا ہے, پروگرام بھی لگ رہا ہے, بندہ سمجھتا ہے میں اپلائی بھی کر سکتا ہوں, لیکن فراڈ بہت ہوتا ہے پوری دنیا میں. کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے مجھے یاد ہے ہمارے ایکس امیگریشن منسٹر تھے جیسن کینی, ایک دفعہ میں بھی اس پریس بریفنگ میں موجود تھا, انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے کوشچن کیا کہ آپ روزانہ کینیڈین امیگریشن کو کیوں اتنا ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں, تو جیسن کینی امیگریشن منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ آئی نو دا پاپولیشن آف دا ورلڈ, اف اٹ از 7 بلین, آئی نو آؤٹ آف 7 بلین 6 بلین پیپل وانٹ ٹو کم ٹو کینیڈا. جب ہمیں پتہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ بیسٹ آؤٹ آف دی بیسٹ لیں, بہترین میں سے بہترین کیوں نہ ہم سلیکٹ کریں, تو اس لیے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں. اب ہر بندہ اپلائی کرنا چاہتا ہے, آنا چاہتا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے. کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نان کوالیفائڈ امیگریشن کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, امیگریشن لائر تو دور کی بات ہے, ایسے جو ہوتے ہیں ریفرنس دینے والے, اور اس طرح پاکستان میں اسپیشلی اور انڈیا میں وہاں تو باقاعدہ ریڈ بھی ہوئے ہیں, پکڑے بھی گئے ہیں لوگ, ہماری گورنمنٹ تک کمپلینٹس بھی گئی ہیں آفیشیلی. لوگ احتیاط کیا کریں کینیڈین امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے, اور اسپیشلی یہ جس طرح آپ لوگ فنکار بتا رہے ہیں, یا ڈانسرز ہیں, یا اور سرکس میں کام کرنے والے ہیں, یا اور کوئی ہیں, ان بیچاروں کی اتنی ایکسیس نہیں ہوگی یا انہیں پتہ نہیں ہوگا, تو ان سے کوئی کینیڈین امیگریشن کے نام پہ پیسے نہ اینٹنا شروع کر دے. انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ فراڈ سے کیسے بچیں؟ مولانا صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھا ایک سوال پوچھا. گیون دی انوسینس آف دا پیپل, جو بیچارے اپلیکنٹس ہوتے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ بہتر زندگی کی تلاش میں, تو میں ان سے آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے تمام ناظرین کو یہ کہوں گی کہ انکریج کروں گی کہ جب بھی آپ کسی بھی کنسلٹنٹ یا امیگریشن لائر یا امیگریشن کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈیل کریں یا انگیج کریں انہیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں, کیونکہ یہ پروفیشن کینیڈا کے اندر ریگولیٹڈ ہے. لائرس کے لیے لا سوسائٹیز ہیں ہر پروونس کی, وہ جب دے مسٹ بی ان اے گڈ اسٹینڈنگ. آپ ان کا اسٹیٹس لا سوسائٹیز کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں, پورا نام ڈالیں اور اس کی پوری, دیٹ از اے پبلک انفارمیشن, ہر ایک کو ایکسیس ہے. جی, وہ ہر پروونس کی اپنی لا سوسائٹی ہے. اگر انٹیریو ہے تو لا سوسائٹی آف انٹیریو, پہلے اس کو لا سوسائٹی آف اپر کینیڈا کہتے تھے, لیکن اب اس کا نام لا سوسائٹی آف انٹیریو ہے. اسی طرح باقی سارے پروونسز کی بھی اپنی لا سوسائٹیز ہیں. آپ اس کو گوگل کریں, اس پہ جائیں, اس جس کے ساتھ آپ لائر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جس کو انگیج کیا ہے, آپ اس کا پورا نام ڈالیں, پوری انفارمیشن اس کی آ جائے گی کہ وہ گڈ اسٹینڈنگ میں ہے. تو میک شیور وین یو انگیج لائر, امیگریشن لائر, تو وہ گڈ اسٹینڈنگ میں ہو. دوسرے جو امیگریشن کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ریگولیٹڈ ہوتے ہیں کینیڈا میں, اور اگر آپ کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کو انگیج کر رہے ہیں تو ICCRC جو کنسلٹنٹس کو ریگولیٹ کرتی ہے باڈی, ان کی بھی پوری ایک ویب سائٹ ہے. آپ اس کنسلٹنٹ کا پورا نام ڈالیں اور اس کے اندر پورا اس کا نمبر, اس کی ڈیٹیل سب کچھ آ جائے گا. تو پلیز میک شیور کہ جب بھی آپ کسی امیگریشن کے اپنے کام کے لیے, اپلیکیشن کے لیے کسی کو انگیج کریں, تو آپ ایک کوالیفائڈ امیگریشن پرسن کو انگیج کریں جو کہ گڈ اسٹینڈنگ میں ہو اپنی ریگولیٹری باڈی کے ساتھ. اور جو آپ کے ملکوں کے اندر جیسے کہ فیاض نے ابھی ذکر کیا کہ انفارچونیٹلی وہاں پہ گھوسٹ
ایلیمنٹس ہیں تو پلیز آپ ان سے اوائڈ کریں اور اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی مشکل میں نہ ڈالیں, اپنا پیسہ بھی ضائع نہ کریں. سو میک شیور دیٹ وین ایور یو انگیج اے پرسن دیٹ پرسن شوڈ بی ان اے گڈ اسٹینڈنگ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ آپ ان کے کریڈینشیلس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. دیٹ از اے پبلک انفارمیشن. اب ذرا کوئک کوشچن ہے کہ اگر کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کے یا کسی بھی گوسٹ کنسلٹنٹ یا اس کے غلطی سے غلط ڈاکومنٹ کسی کا سبمٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس پہ فائن ہوتا ہے یا وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے اس کا؟ مولانا صاحب آپ کے ایک سوال میں 2 سوال ہے ایکچولی. So I would address both. So ایک تو یہ کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہیں فارم میں لکھتے ہوئے ٹائپنگ میں کوئی ٹائپو ہو گیا یا کچھ غلطی سے آپ نے کچھ غلط لکھ دیا ہے, غلطی سے انٹینشنلی غلطی سے. فار ایگزامپل اگر میں اپنا نام لکھ رہی ہوں اسپیلنگ کا کوئی مسٹیک ہو گیا ہے, میں اپنا ایڈریس لکھ رہی ہوں ایڈریس کا اسٹریٹ کا ایک الفابیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا غلط ٹائپ ہو گیا تو وہ ایک مسٹیک ہے. سو غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو کریکٹ کر لیں. امیگریشن سے آپ ان کو فالو اپ کر سکتے ہیں, اس سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی, آپ انہیں بتا دیں. لیکن اگر دوسرا آپ کا یہ تھا کہ اگر کوئی انٹینشنلی آپ کسی اپنی اپلیکیشن کے اندر انٹینشنلی مس ریپرزینٹ کرا ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس کے لیے آپ اگر یہ چیز آپ کر رہے ہیں تو پہلی بات ہے کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ 5 سال کے لیے بار ہو سکتے ہیں فرام اپلائنگ فار اینی سورٹ آف این امیگریشن اپلیکیشن ٹو کینیڈا. آپ آ ہی نہیں سکتے, بھول جائیں, اور ہمیشہ کے لیے آپ کا جو ہے وہ ایک ریڈ فلیگ آ گیا. سو ایسا تو بالکل بھی کبھی نہیں کرنا ہے. اور جو سچ ہے سچ کی بنیاد پہ چلیں. دیکھیے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ہے, آپ کو اپنی چیزیں مینور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سچائی ہے اس کو بیس بنائیں, آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ود ان 2 ایئرس لائک 23 منتھس کے اندر امیگریشن ہو جاتی ہے. جی یہ میں نے آپ کو بتایا ایوریج پروسیسنگ ٹائم ہے یہ. ٹھیک ہے, ایوریج آج کل آپ کو کیس کی تیاری کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ فار ایگزامپل کوئی آپ کو کل رابطہ کرتا ہے ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد اور ود ان 1 ویک یا ود ان 1 منتھ وہ آپ کو اپنے سارے ڈاکومنٹس بھیج دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جو میرے پاس تھا میں نے بھیج دیا ہے, اب آپ نے تیاری کرنی ہے. آپ کو وہ تیاری کرنے کے لیے جب اس کے سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ آپ کو مل گئے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ جی جنرلی اٹ ڈپینڈس فیاض مولانا صاحب کے کلائنٹ کتنا کوآپریٹ کر رہا ہے. کچھ کلائنٹس کافی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے. تو فار ایگزامپل اگر مجھے ایک فارم کی ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہے اینڈ دین آئی وڈ بی آسکنگ ہم کہ مجھے یہ چیزیں ایک لسٹ ہے یہ بھیجیں. کچھ کے پاس چیزیں آلریڈی فار ایگزامپل پہلی چیز میں مطلب آئی اسٹارٹ ود دا پرسن ناٹ ود دا پروگرام. ایکچولی میں ہر انسان کو دیکھتی ہوں کہ اس کی کیا, کیونکہ ایچ پرسن سرکمسٹانسز آر یونیک. آپ کے میرے سے ڈفرینٹ ہوں گے, ہم 2 ایپلیکینٹ ہیں, تو میں انسان کے پہلے کریڈینشیلس کو دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا ہے اور وہ کس اسٹریم میں بیسٹ فٹ ان ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. سو آئی اسٹارٹ ود دا ریزیومے, کیونکہ وہ ریزیومے ایک ایسی چیز ہے, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی ایج, آپ کی ایجوکیشن, سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو اٹ کین گیو می این اوور آل پکچر اور آپ کی سکلز بھی پتہ چل جاتی ہیں, مجھے بالکل سکلز پتہ کیا سکلز ہیں, کس چیز میں ایکسپیرینس ہے, کیا کام کیا ہے, سو آئی کین گیج بیٹر. اچھا اب اس میں کچھ لوگوں کا ریزیومے ہوتا ہی نہیں ہے بنا ہوا. فار ایگزامپل جیسے اب سائیں بابا ہیں, کوئی سنگر ہے, کوئی پپیٹر ہے, کوئی کامیڈین ہے, وہ دے آر ناٹ ویری سوفسٹیکیٹڈ, they are not highly educated, so وہ ان کا کمپیوٹر کے ساتھ فیملیرائزیشن ہے but they never thought of making a resume. انہیں تو اب ضرورت ان کو ضرورت نہیں پڑی, اب انہیں ریزیومے بنانا, ان کا ریزیومے ہی نہیں ہے. 1 ہفتہ لگ جائے گا ریزیومے آنے میں, دوسری طرف 1 گھنٹہ لگے گا ریزیومے آنے میں. سو اٹ آل ڈیپینڈس فرام کلائنٹ ٹو کلائنٹ. تو بعض دفعہ ہمیں کلائنٹس کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو زیادہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, ان کی فائل پہ زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے. کوئی ایسٹیمیٹڈ آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے the moment I receive all the documents that I need, کیونکہ بعض دفعہ ہمیں ڈاکومنٹس آتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنے سارے سرٹیفکیٹس بھیجنے ہیں ان انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کے ایوارڈس کے جو کہ آپ کو ملے, اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کلچرل ایکٹیویٹی میں. تو اب وہ ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں آئیں گے, اسکین ٹھیک نہیں ہوئے ہوں گے. آپ یقین کیجیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ تصویر کھینچتے اور مجھے پہ that is the document that I cannot submit as a supporting document with the application. I need a clear scanned copy.
ٹھیک ہے آپ کیمپ اسکین سے کر دیں, دیکھنے کے لیے انیشلی آپ کو وہ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, بھیج دیا انہوں نے, آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کوالیفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, لیکن آفیشیلی آپ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پراپر اسکین ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے. بالکل. So it shouldn't take much time. The moment I receive all documents that are required, probably a week, maybe 5 to 7 days, آپ کی اپلیکیشن پوری پریپیئر کرنے میں اور اسمبل کرنے میں. لیکن ہمارے جو میڈیا فار ایگزامپل پاکستان میں 87 ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور ہر چینل میں 100 to 300 آن ایوریج لوگ جابز کر رہے ہیں, تو وہ تو ماشاءاللہ ان کے پاس ریزیومے ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کس جگہ سوئچ کر جانا ہے, اور وہ سائٹ پہ ایز اے سیلف امپلائڈ بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ ریزیومے شاید ان کا جلدی آ جائے. جی سیلف امپلائڈ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوالیفائی کرتے ہیں. دیٹ بینگ سیڈ کہ صرف ایکسپیرئنس پہ بلانا 2 ایئرس کے ایکسپیرئنس کے اوپر ایلیجیبلٹی ہے, لیکن 2 ایئرس کے ایکسپیرئنس پہ آپ کو 35 پوائنٹس نہیں مل رہے, آپ کو کم مل رہے ہیں. آپ کو جتنا زیادہ ہوگا, تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ سارے کے سارے 300 تو نہیں آ سکیں گے, سارے تو ایلیجیبل بھی نہیں ہوں گے. سو وی ہیو ٹو سی کہ کتنے, کیا ان کا وہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کوالیفائی کر رہے ہیں, کتنے پوائنٹس ہیں, کیونکہ 35 تو صرف ایلیجیبلٹی کے لیے ہے. سو ہو سکتا ہے کہ کسی کے 35 بنتے ہوں لیکن اس کے ساتھ والے کے 70 بھی بن رہے ہیں, یعنی بیسڈ آن دوز فیکٹرز. تو بہتر یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آئلس یا انگلش لینگویج CLB اور آئلس یا سلپیپ جو بھی ہے, وہ اگر آپ کا بہت ہائی نہیں ہے یا بالکل نہیں دیا ہوا, لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کی انگلش اتنی ہے کہ وہ آئلس دے سکتے ہیں, تو آئی وڈ انکریج ٹو رائٹ, تو وہ دیں کہ آپ کو پوائنٹس مل جائے. اسی طرح اگر آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ نے ماسٹرز زیادہ تر جیسے جرنلزم میں کیا ہے, کئیوں نے اسپورٹس میں کیا ہوتا ہے, اسپورٹس سائنسز میں کیا ہوا ہے, اگر آپ کے یا جو بھی اگر ان فیلڈ میں نہیں بھی کیا ہوا, آپ نے ویسے ایجوکیشن ہے. بالکل NCA کے ہمارے کتنے پڑھے ہوئے ہیں, اب جیسے بہت سارے وہاں پہ انڈس والے ہیں, بالکل کافی سارے ایسے کلچرل ایکٹیویٹیز کو انسٹیٹیوشنز پروموٹ کر رہے ہیں. ہنر کدا ہے, NCA ہے, کراچی میں بہت ہے. تو وہاں کے جو گریجویٹس ہیں جو کہ ایکنالجڈ یونیورسٹیز ہیں, جو کہ ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں, انہیں اپنا ایجوکیشن کریڈینشیل اسسمنٹ کرائیں. I would encourage that as well, کیونکہ اس کے بھی آپ کو ایکویلنسی ملتی ہے, تو اس کے بھی آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں, تو so that raises your bar. ایک اور کوشچن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کینیڈین امیگریشن کی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس میں کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہمارے پاس اپنی ایجوکیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, ڈاکومنٹس ہے, آن لائن جا کے خود ہی اپلائی کرتے ہیں, خود ہی سبمٹ کرتے ہیں. Why they should come to you or to an immigration consultant? آپ کے پاس آنے میں کون کون سی ایسی امکانات ہیں کہ وہ غلطیاں وہ ادھر ہو سکتی ہیں اگر وہ خود اپلائی کریں گے, اور آپ کے پاس آئیں گے تو یو آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دیم ویری ویل. کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے پاس ہی کیوں آئیں, وہ خود کیوں نہ اپلائی کر دیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی میں آج آپ کے پروگرام میں اسی لیے ہوں کہ ان کو آنا چاہیے, کیونکہ they didn't know about this stream, right? سو وہ جیسے کہ میں نے کہا بہت ایک پاپولر اسکیم ہے, تو جو پاپولر جہاں سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں. دے ڈونٹ نو کہ مطلب ایک ایکسکلوسیو ایک ان کے NOCs کی نیشنل آکوپیشن کورس ان کے آکوپیشنس کے حوالے سے ایک اسٹریم ہے. وائی ناٹ ڈو دیٹ؟ اگر کوئی MBA ہے اس کے لیے ہے ایکسپریس انٹری, وہ کر رہے ہیں. آپ MBA نہیں ہیں تو آپ وہاں ایک کمپیٹیٹو پول کے اندر جا کے, جیسے میں نے شروع میں ہی کہا, آپ کے لیے یہ ایک ہے جیسے کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہے, کوئی نہ کوئی اسٹریم ہے. ہم باقی کے پروگرامز میں بھی مختلف ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ اسٹریمز کے حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ناظرین کو ماشاءاللہ سارے ناظرین اچھے پڑھے لکھے نالجبل ہوتے ہیں, لیکن ایک پروفیشنل ایڈوائز یا پروفیشنل جو اس میں چھوٹی چھوٹی اونچی نیچی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتی. جیسے کہ اگر آپ آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو موسٹ لائکلی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک خاص NOCs کلچرل ایکٹیویٹیز کی ایک ہے. تو ایک تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپلیکیشن بھی اپنی بھر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں, آپ کے نالج میں نہیں ہوتی, آپ ان کو اوور لک کر دیتے ہیں, اور وہ اپلیکیشن ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے, اپلیکیشن واپس آتی ہے, بیک اینڈ فورتھ امیگریشن کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, دیٹ ویسٹس یور ٹائم اینڈ ادرس ٹائم ایز ویل. سو آپ کو پروفیشنل ایڈوائس ضرور لینی چاہیے. اور ناظرین کرام ایک اور ایشو ہوتا ہے, فار ایگزامپل آج آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے سارا دیکھ لیا کہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کینیڈین امیگریشن اتھارٹیز نے ڈاؤن دی روڈ کون کون سی چینجز کر دی ہیں.
امیگریشن لائرز اور کوالیفائڈ لائسنس امیگریشن کنسلٹنٹس کے پاس ایوری ٹائم آل دا ٹائم ان کے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کل اور آج صبح بھی اگر کہیں امیگریشن منسٹری سے کوئی تازہ ترین کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو وہ ان کے پاس ہوتی ہے, آپ کے اور میرے پاس شاید نہیں ہوگی. ہم نے کوئی ہفتہ, مہینہ, 2 مہینے, 10 دن پہلے آن لائن دیکھی ہوگی اور ہمیں شاید پوری بات بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی. ایک تو وہ فیس کتنی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی کتنی فیس ہے اور آپ کی کتنی فیس ہے؟ جی اس اسٹریم میں ابھی ایز آف ٹوڈے اس کی جو گورنمنٹ کی پروسیسنگ فی ہے انکلوڈنگ دا رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنسی فی وہ $2,075 ہے کینیڈین ڈالرز فار ون پرسن ایپلیکینٹ کینیڈین اور وہ ڈالرز. ساری پہلے ہی لے لیتے ہیں؟ جی نہیں, اس میں آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ پروسیسنگ فی آپ نے جب اپنی اپلیکیشن بھیجی تو اس کے ساتھ آپ کو پیمنٹ کی ریسیٹ بھیجنی پڑتی ہے. یو کین پے آن لائن بڑا اچھا سسٹم ہے, پے ہو جاتا ہے. آپ نے وہ ریسیٹ اس کے ساتھ لگانی ہوتی ہے. اب یہ آپ کی آپشن ہے کہ آپ اپلیکیشن کے ٹائم کے اوپر صرف اپلیکیشن کی پروسیسنگ فی بھیجیں اور رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنسی فی آپ اس وقت بھیجتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے. اٹ ڈپینڈس آن یو. لیکن جنرلی میں انکریج کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کو کہ آپ اپنی پروسیسنگ فی اور رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنسی فی ٹوگیدر اکٹھی بھیجیں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے اس میں پھر ڈیلے نہیں ہوتا. پھر آپ کو امیگریشن کہتا ہے کہ جی اچھا اب آپ کی ہوگی, اب آپ رائٹ آف پرماننٹ ریزیڈنسی فی اپلائی کریں, پے کریں, پھر آپ پے کرتے ہیں, پھر آپ ان کو بھیجتے ہیں, ایک لیٹر جائے گا, آئے گا, آپ کو اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو نہیں ہونی ہوتی تو وہ پھر آپ کو ریفنڈ ہو جاتی ہے اگر آپ نے بھر بھی کی. ٹھیک ہے, تو یہ ون ایپلیکینٹ کے لیے ہے ایزیومنگ کہ وہ سنگل ہے. لیکن اگر اسپاؤس ہے ڈیپینڈنٹ اور ساتھ میں بچے بھی ہیں تو پھر وہ ایڈیشنل فی اسپاؤس کی اور بچوں کی ہاں جی وہ ایڈ ہوتی ہے. آپ کی کتنی؟ دوسرا ایک چیز میں ایک اور یہاں پہ جب آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ایک بات اور یہاں پہ کر دوں کہ آپ کو جب یہ اس امیگریشن کی اسٹریم میں جیسے آپ نے پوچھا کہ کیوں ہمارے پاس آنا چاہیے, اس میں آپ کو آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں ٹیکنیکل پتہ ہوتی. دوسرا یہ کہ آپ کی ایپلیکینٹ کی یہ بھی گورنمنٹ جب پروسیس کر رہی ہوتی ہے تو کنسیڈر کرتی ہے آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کرتے ہوئے امیگریشن آفیسر جو بھی بیٹھا ہو آپ کی فائل پہ کہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ نہیں ہے, کہ انٹینشن تو ہے, آپ نے وہ پروف کر دی. The onus is on you to prove کہ آپ کی انٹینشن بھی ہے اور آپ کی ایبلٹی بھی ہے کہ آپ کینیڈا میں آ کے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کریں گے فار دی انریچمنٹ آف کینیڈین کلچر, اور آپ as you will continue to work as a self-employed person and creating at least job for yourself, work for yourself as being self-employed. تو 1 سال کے لیے یہاں پہ آ کے آپ کو اپنا خرچہ جو ہے اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے وہ جو بھی کینیڈا آتا ہے اس سے وہ میک شور کرتے جی ہیں کہ آپ کے پاس وہ یو ہیو سیٹلمنٹ فنڈز. بالکل یو ہیو سیٹلمنٹ فنڈز اینڈ اگین اٹ ڈیپینڈس آن دی نمبر آف فیملی ممبرز. وہ تو ہر ایک کی کیٹیگری میں ہی ریکوائرڈ ہے, لیکن یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنی فیس والی بات اب گول کر گئی ہیں, بہت زیادہ تو نہیں ہے. It depends on case to case جی. جی کیونکہ بعض دفعہ ہمارے کلائنٹس بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے فائل کے اوپر اتنے آورس نہیں لگانے پڑتے, لیکن کچھ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتے, سو وی ہیو ٹو گائڈ دیم آن ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ, تو ان کی فائل کے اوپر ذرا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. سو اٹ آل ڈیپینڈس. ایک آخری کوشچن آپ سے, میں چونکہ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایڈوائزمنٹ کوآرڈینیٹر بڑا عرصہ کام کرتا رہا ہوں, اب بھی میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزمنٹ کا ہی میرا کام ہے, تو لوگ کالیں کر کے بہت زیادہ آپ کا مطلب ہے, میں انہیں ٹائم ویسٹر نہیں کہنا چاہتا لیکن کہنا پڑ رہا ہے, کال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں, ادھر سے پوچھ رہے ہیں, ادھر سے پوچھ رہے ہیں, آپ کو 4 مہینے بعد پھر دوبارہ کال کریں گے, آپ کو یاد بھی نہیں رہتا, ڈاکومنٹ ایک بھیجیں گے پھر بھول جائیں گے. ان لوگوں کا آپ کیا علاج کرتی ہیں جو کال کر کر کے یا رابطہ کرتے ہیں پھر دوبارہ نہیں آتے؟ آپ اریٹیٹ ہوتی ہیں ایسے لوگوں سے؟ دیکھیے ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ بیفور وی گیو اینی اسپیسیفک ایڈوائز ٹو اینی پرسن ہو کالز اس, وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اوور کلائنٹ. تو پہلی بات تو یہ کہ میں ان نون جو ایڈوائز سیک کر رہے ہوتے ہیں, آئی ایم سوری کہ میں ان کو اس طرح ایڈوائز نہیں دے سکتی ہوں. تو پہلی ایک تو جنرل انفارمیشن ہے, وہ تو آپ آن لائن بھی گوگل پے سے بھی, گوگل ہیز ایوری تھنگ, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسپیسیفک اپنی سرکمسٹانسز کے حوالے سے ایڈوائز لینا چاہے گا تو آئی ووڈ لائک ٹو rather I do first identify the person, that the person is the person that I know I'm talking to. So میں ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا یہ کہ میں آپ سب بھی ناظرین سے آپ کے پلیٹ فارم کے حوالے سے درخواست کروں گی کہ kindly appreciate the value of time for others and your time as well.
exactly, and for yourself as well. بالکل. تو آپ وقت کی قدر کریں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی. سو جو جنرلی سیریس ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں امیگریشن میں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ایلیجبل ہے وہ رابطہ کریں. اور جب آپ رابطہ کریں تو ہیو آل یور انفارمیشن ود یو تاکہ آپ کا بھی کم سے کم وقت ضائع ہو اور دوسروں کا. بہت شکریہ ناصرہ رضوی صاحبہ. ناظرین کرام، یہ تھیں بیرسٹر ناصرہ رضوی. آج ہم بات کر رہے تھے کینیڈا کی اسپیشل امیگریشن اسٹریم ریگارڈنگ کلچرل اینڈ میڈیا ایکٹیویٹیز، اسپورٹس، کلچر اینڈ میڈیا ریلیٹڈ. میڈیا انڈسٹری ہو گئی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو گئی، شوبز انڈسٹری ہو گئی، پرفارمنگ آرٹس والے ہو گئے، ویژول آرٹس والے ہو گئے، اسپورٹس مین ہو گئے، ایتھلیٹ ہو گئے، اور سپورٹس اور ان تمام کیٹیگریز سے ریلیٹڈ جو سپورٹ سٹاف ہے، جو سپورٹ کریو ہے، ان سارے اس کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں. پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو پوری لسٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ یہ کون سی 32 کون سی کیٹیگریز ہیں. اب اس میں مزید سب کیٹیگریز بھی ہیں. شاید کچھ ایسے پرفارمر ہوں گے، کچھ ایسے اس میں اسکلڈ پرسن ہوں گے جو شاید ان کا نام اس لسٹ میں نہ ہو، لیکن آپ جب رابطہ کریں گے ناصرہ رضوی صاحبہ سے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایکسپریس انٹری جو جنرل کینیڈا کی فیڈرل اسکلڈ ورکرز کے لیے ہے، ایجوکیشن اور ایکسپیرینس بیس پہ لوگ کرتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. مے بھی آپ اس میں اگر فال کرتے ہیں تو شاید وہاں آپ اس رش سے بچ جائیں گے، اس کمپٹیشن سے بچ جائیں گے. یہاں پوائنٹس ایزی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو 21 ایئر سے لے کر 49 ایئرس کی ایج تک آپ کو فل مارکس مل رہے ہیں ایج کے. اسی طرح ایجوکیشن یہاں اس طرح مسٹ نہیں ہے. اگر آپ کی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو اضافی اس کے مارکس مل جائیں گے، لیکن بہت زیادہ میرا اندازہ ہے کہ لوگ کوالیفائی کریں گے، لیکن جو پہلے اپلائی کریں گے وہی پہلے پہنچ جائیں گے. ناظرین کرام، آپ کو پوری ڈیٹیل اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سے 32 مین اس میں کیٹیگریز ہیں. اس میں سب کیٹیگریز بھی ہیں. سب کیٹیگریز کے لیے اور مزید ڈیٹیل لینے کے لیے آپ کو قانونی مشورہ چاہیے تو آپ بیرسٹر رضوی صاحبہ سے، ان کے ٹیلی فون نمبر، یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ واٹس ایپ پہ انہیں ایڈ کرنے کے بعد ایک میسج کریں اور میسج کے بعد انہیں کال کرنے کی کوشش کریں، یا یہ خود آپ کو کال کر لیں گے آپ کا میسج دیکھ کے. ان کا ٹیلی فون نمبر آپ کے لیے 647-893-4205 647-893-4205. اور آئندہ پروگرام میں ہم اسٹوڈنٹ اسٹریم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ کینیڈا کی اسٹوڈنٹ اسٹریم بھی جو ہے وہ بھی بہت پاپولر ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو فیڈرل اسکلڈ ورکر کے حوالے سے یا انٹرپرینور کے حوالے سے بزنس مینز بہت انٹرسٹڈ ہیں، اس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے. آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ چاہیے آپ بیرسٹر ناصرہ رضوی صاحبہ سے بات کر سکتی ہیں. اس پروگرام میں نے کوشش کی کہ آپ کو اس امیگریشن کی جو بھی اسٹریم ہے، جتنے پاسبل کوسچن تھے میں نے پوچھے ناصرہ رضوی صاحبہ سے. اگر ان کی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ مزید چاہتے ہیں کہ آئندہ پروگرامز میں ہم ان سے کوئی ایسی بات پوچھیں جو ہماری اسٹوڈنٹ اسٹریم سے ریلیٹڈ ہو، اس اسپیشل امیگریشن اسٹریم سے ریلیٹڈ ہو، بزنس کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہو، یا اسپاؤزل کے لیے کی کیٹیگری کے لیے ہو، پیرنٹس کے لیے اپلائی کرنا کس طرح ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ہو، کوئی کوسچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کال کریں. آئندہ پروگرام میں ہم بیرسٹر ناصرہ رضوی صاحبہ سے ضرور آپ کا کوسچن پوچھیں گے. میرا ٹیلی فون نمبر آپ کے لیے 647-572-9252. اور پھر میری درخواست کہ واٹس ایپ پہ پہلے میسج بھیج دیں اپنے نام کے ساتھ، اس کے بعد میں آپ کو کال کر لوں گا. 647-572-9252. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور پروگرام ہے اور ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. تحفے لے کر آئے ہم آپ کی خاطر، دور دیش سے پیار لیے، پیاروں کا اظہار لیے، آئیں ڈھیروں سوغاتیں خوشیوں کے لمحات میں، اپنوں کا پیغام لیے، کیا کیا تحفے لائے ہم آپ کی خاطر. In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360, CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. ہینڈ سینیٹائزر کا باقاعدہ استعمال بہت سے مہلک و وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے بے حد ضروری ہے. گرینش ہینڈ سینیٹائزر بازار میں دستیاب تمام سینیٹائزرز کے مقابلے میں کئی اہم خصوصیات رکھتا ہے. ہیلتھ کینیڈا سے منظور شدہ 75% فوڈ گریڈ الکوہول سے تیار کردہ پی ایچ بیلنسڈ فارمولا نہ صرف آپ کو جرم سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی جلد کی حفاظت بھی کرتا ہے. 99.9% جرمز کا فوری اور یقینی خاتمہ.
आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenedge.com. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Greenish hand sanitizer, आला तरीन क्वालिटी, 75% food grade alcohol, non-sticky और non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक। 647-518-3000. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada.
It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है, मुंह में जो रस घोल दे यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है, कभी मीठा कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. जिंदगी में आगे बढ़ते रहना ही कामयाबी है और कनाडा में कामयाबी शुरू होती है अपने घर से। तो अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो चुनिए सिर्फ ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल को, लाइक मोहम्मद कमालुद्दीन। रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेक्ट नो सरप्राइजेस, जस्ट ऑनेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम मोहम्मद कमालुद्दीन। So call now at 416-890-2501.